آج کے باب کا عنوان ہے یہ تھے ہمارے اساتذہ کرام۔ اس میں نہ صرف ہم نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے، بلکہ تھوڑا سا ماضی میں جا کے جو اسکول میں یا کالج لیول میں جو ہمارے اساتذہ تھا ان کا ذکر بھی ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ استاد کا درجہ انسان کی زندگی میں باپ سے بھی بلند تر ہے، کہ باپ انسان کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے اور استاد انسان کو زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، معراج انسانیت کی رفتوں سے روشناس کراتا ہے اور جہالت کے اندھیروں میں علم کے چراغ لیے روشن منزلوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اساتذہ کے حوالے سے ذہن کے دریچوں میں یادوں کے چراغ جل اٹھے ہیں اور ان میں کئی روشن روشن چہرے جگمگا رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ نہ جانے کدھر گئے، اس دل کی انجمن کے ستارے بکھر گئے، تھا جن کا ذکر کل تلک اس شہر فکر میں، وہ بھی تو آج چھوڑ کے جانے کدھر گئے۔ پرائمری اسکول کے شریف صاحب تھے کہ جن کے ساتھ پہلی بار ہم نے ایک جلسے میں شرکت کی اور اس وقت کے صدر پاکستان محترم فیلڈ مارشل ایوب خان کی پہلی تقریر سنی۔ ماسٹر علاؤالدین تھے جنہوں نے ہمارے ٹیچر کی چھٹی پر ایک دفعہ ہماری کلاس لی تھی اور ہمیں سواد لکھنا سکھایا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اسلم صاحب تھے جنہوں نے ایک بار ہم سے مغربی پاکستان کی پیداوار پوچھی تھی اور گنا اور میدہ کا جواب سن کر سیخ پا ہو گئے تھے۔ ہمارا علم گنے اور میدے تک یوں محدود تھا کہ انارکلی بازار جہاں شروع ہوتا ہے وہاں کبھی محکم دین کی ایک بیکری ہوا کرتی تھی۔ وہ پیسٹریوں کے لیے مشہور تھی اور ہم انہیں کھانے کے لیے بدنام، اور پیسٹریاں چونکہ میدے سے بنتی ہیں۔ پھر پرانی انارکلی اور نئی انارکلی کے درمیان جو رستہ ہے، پنجاب ریلیجیس بک سوسائٹی کے ساتھ ساتھ وہاں گنے کے رس کے کئی بیلنے تھے۔ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی سیخ پائی کے بعد کی بات ہے کہ ہمارا علم انارکلی کے بازاروں سے بلند ہو کر مغربی پاکستان تک وسیع ہوا۔ ہائی اسکول میں اردو کے ٹیچر عبدالحمید صاحب تھے۔ وہ لیٹ آنے پر اکثر ہماری چھڑائی کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے اپنی خو چھوڑی نہ انہوں نے اپنی وضع بدلی۔ اردو پڑھاتے بڑے پیار کے ساتھ، کبھی کبھی شعر سنایا کرتے، اکثر گنگناتے، کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں۔ فارسی کے سب سے پہلے شعر جو انہوں نے ہمیں سنائے اور سکھائے وہ یہ تھے کہ ہمیں آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، بامید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد، کشش کے عشق دارد نہ گزار دت بدی ساں، بجناز اگر نہ آئی بمزار خواہی آمد۔ وفا کے پتلے حساب کے ٹیچر غلام نبی تھے جن کے بارے میں کلاس کو یہ حسرت ہی رہی کہ کبھی تو وہ حساب کتاب کے علاوہ کوئی بات کریں گے، لیکن وہ آتے ہی کہتے لکھو سوال، اور پوری کلاس ان دو لفظوں سے ایسے سحر زدہ ہو جاتی کہ فوراً کاپیاں پینسلیں باہر نکل آتی اور سوال لکھنا شروع کر دیتے۔ وہ ایک بار حج کر کے آئے تو فیصلہ ہوا کہ ان سے حج کی باتیں کی جائیں۔ وہ آئے، ہم نے مبارکباد دی اور باتوں میں لگانا چاہا، لیکن انہوں نے چٹاک سے فکرہ چھوڑا، لکھو 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 سوال، اور پوری کلاس سوال لکھنے لگی۔ انگلش کے ٹیچر خالد سلطان تھے کہ جنہوں نے ایک امتحان میں 25 نمبر لینے پر ہماری کھال ادھیڑ دی اور پوچھا کہ یہ جو 70 نمبر لیتے ہیں ان الو کے پٹھوں کے مجھے نہیں پتہ یہ کہیں غیر پارلی والی لفظ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے لکھا ہوا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان الو کے پٹھوں کے 4 کان اور 4 آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟
جانے کیا کیفیت تھی، بات دل میں اتر گئی۔ ایک وقت آیا جب ہم نے بھی 70 نمبر لیے۔ انہوں نے پھر بھی شوخی سے پہلے ہوئے ہاتھ پر طلاق سے بیعت جمایا۔ الو کا پٹھا، 70 نمبر کیوں لیے، 71 کیوں نہیں؟ ماسٹر عبدالرحمن تھے جنہوں نے ہمیں فارسی پڑھائی اور جو ہر پیراگراف کے ساتھ ایک لطیفہ سناتے تھے۔ کالج میں شہرت بخاری تھے، جب یاد آتے ہیں کلیاں سی چٹکنے لگتی ہیں، پھول سے کھلنے لگتے ہیں، گجرے مہکنے لگتے ہیں اور ایک عجیب سرور آمیز جلد رنگ سمجھنے لگتا ہے۔ ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ شاعری سمجھاتے ہوئے انہوں نے وفاؤں کی کتنی ہی داستانیں سنائیں، جفاؤں کے کتنے ہی روپ گنائے، دل کے نازک احساسات کی کہانیاں سوز میں ڈوب ڈوب کر سنائیں، جو عملی زندگی کے ہر گام پر ابھر ابھر کر سامنے آتی ہیں، تو کوئی شہرت بخاری سا رہبر نہیں ملتا۔ ان کا ایک شعر جو گورنمنٹ کالج پشاور کے جناب شرر نعمانی نے ہمیں سنایا کہ اب کے دل سنبھل جائے یہ درد تھم جائے، اب کے دل سنبھل جائے یہ درد تھم جائے، قسم ہے پھر میں کسی آرزو کا نام نہ لوں۔ بی اے میں انگلش کے پروفیسر سرور قریشی تھے کہ کھلی آنکھوں ہماری 2 سال کی آوارہ گردیاں اور حماقتیں دیکھتے رہے۔ پھر بھی ایک دن بھری کلاس میں ہمارے بارے میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوگا۔ اس وقت تک ہم اس سال امتحان میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن پھر ان کے الفاظ کا پاس رکھنے کو ہمیں امتحان دینا پڑا اور رب ذوالجلال نے ان کے کہے کی لاج رکھ لی۔ ہمارا پورا 1 سال بچ گیا اور کتنے ہی سال سنور گئے۔ سچ ہے، بھری کلاس میں کھڑے استاد کے لبوں سے نازل ہوتے لفظ بعض اوقات طلبہ کی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تحسین کا ایک لفظ، شاباش کی ایک تبکی، پیار کی ایک نظر اور شفقت کی ایک نگاہ ایک طالب علم کو مایوسیوں کی اتھاہ گہرائی سے نکال کر جگمگاتے حوصلوں کے نئے راستوں پر گامزن کر دیتی ہے۔ اس سلسلے کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں کہ اس باب کا موضوع پی ایم میں کے اساتذہ کرام ہیں، جن کا ذکر ہم تفصیل سے کریں گے۔ اکیڈمی میں اساتذہ کو ماسٹر، ٹیچر، پروفیسر نہیں کہتے، بلکہ انسٹرکٹر یا کمانڈر کہتے۔ ان میں تھے میجر ظفر مصطفیٰ، پورے کورس کے انچارج، بعد میں ہمارے کمپنی کمانڈر بھی رہے۔ آج کل کرنیل بنے، کہیں لوہے کی توپوں اور ان کے توپچیوں کو کمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ان دنوں ان کی حکمرانی تھی ہم کیڈٹوں پر کہ جسمانی لحاظ سے تو لوہا تھے، لیکن دل و دماغ پگھل کر موم ہو چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تھا کہ ہمیں لوہے کے سپاہیوں میں بدل دیتے یا وینس کے پرستاروں میں، اور ہمیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں کہ انہوں نے کیوپٹ کی طرح دلوں پر حکمرانی کی اور ایک جگر پاش کمانڈر کی طرح کیڈٹوں کو سپاہیوں سے بدلنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شروع میں تو وہ کیڈٹوں کے مسیحا تھے۔ جب توڑ پھوڑ کا عمل جاری تھا اور ہمیں کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ شمع امید بن کر جھلملاتے۔ کیڈٹ ان کے سامنے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے اور ان زیادتیوں کا رونا روتے جو سینئروں نے ان پر روا رکھی ہوئی تھی۔ تب ان کی تجاویز پر احکامات جاری ہوتے۔ سینئروں کے لیے جونیئروں کو ستانا جرم ٹھہرتا۔ کچھ دن سکون رہتا، لیکن پھر کسی تقریب میں کیڈٹوں کے ہاتھوں کوئی ناقابل معافی جرم، یعنی تقریروں کے دوران کھانسی یا وقفے کے بعد نشستیں سنبھالتے ہوئے کرسیوں کی کڑکڑاہٹ وغیرہ، یہ اس طرح کا جرم کوئی سرزد ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ قصوروار جونیئر کیڈٹ ٹھہرتے اور سینئروں کو پھر سے کھل کھیلنے کی اجازت دے دی جاتی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے جس کا تسلسل آج بھی پی ایم اے میں جاری ہوگا۔ بات ہو رہی تھی میجر ظفر کی کہ کیڈٹوں کے دکھوں کے مداوت ہے۔ مصطفیٰ زیدی مرحوم کی زبان میں، اس نے پھولوں کی طرح ہم کو سنبھالے رکھا، لیکن انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گیروں کو والی نزاکتیں زیادہ دن تو نہ چل سکتی تھیں۔
ادھر ہمارے دن چڑھنا شروع ہوئے، ادھر ان کا پارا بڑھنا شروع ہوا۔ وہ مصطفیٰ کے ہر دکھ کا علاج نظر آیا کرتے، اتنے سخت گیر ہو گئے کہ ان کے سامنے جانے سے جان جایا کرتی۔ خود کہا کرتے تھے کہ جب تم نادان تھے تو تمہاری غلطیوں پر ہم انجان بنتے رہے، لیکن اب تو ہر جرم گردن زدنی تھا۔ اور یہ آخری دور ہی میں سے ایک دن کی بات ہے کہ سینڈ ماڈل پر کسی جنگی مشق کا سبق چل رہا تھا۔ ایک دن پہلے ماڈل پر جنگی علاقے کی تفصیل سمجھائی گئی، ان جگہوں کی نشاندہی کی گئی جہاں دشمن مورچہ بند تھا، اپنی دفاعی صورتحال پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، اور کیڈٹوں کو کہا گیا کہ دوسرے روز وہ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو کر آئیں۔ دوسرے کیڈٹوں کے ساتھ مل کر ہم رات گئے نقشوں کی بھول بھلیوں میں الجھے رہے، متعلقہ کتابوں کو کھنگالتے رہے، اور بہت سے مرحوم جرنیلوں کی روحوں کو بے چین کرنے کے بعد بالآخر کچھ جنگی چالیں مرتب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے دن ہم اپنی ذمہ داری کے علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے۔ اپنی دفاعی صورتحال نہ صرف مستحکم تھی بلکہ دشمن کو تہس نہس کرنے اور آگے بڑھ کر اپنی مرضی کے علاقے میں اسے بھسم کرنے کی تدابیر بھی بڑے غور و خوض سے تیار کر رکھی تھیں۔ اصلی سبق شروع ہونا بھی باقی تھا کہ اچانک ہم نے خود کو میجر ظفر مصطفیٰ کا مخاطب پایا۔ آنے والی صورتحال پر غور کرنے میں ہم اس قدر منہمک تھے کہ سوال سن ہی نہ سکے۔ گڑبڑا کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا۔ میجر ظفر نے کہنے کو تو سوال دہرا دیا کہ وہ فرسٹ لائٹ اور لاسٹ لائٹ کے اوقات پوچھ رہے تھے، لیکن ان کا انداز بتا رہا تھا کہ ہمارے تغافل پر ان کا پارا صبر کی تمام حدیں پھلانگ چکا ہے۔ یہ فوج کی ایک اصطلاح ہے، پہلی روشنی سحر کے لیے اور آخری روشنی کی اصطلاح غروب آفتاب کے وقت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر پلاننگ، ہر منصوبہ بندی ان اوقات کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی کے گھبرا کر ہم نے سبق کے اوقات سحر و غروب آفتاب بتانے کے ان دنوں کے اصلی اوقات طلوع و غروب بتانے شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میجر ظفر مصطفیٰ بفر گئے۔ پہلے تو ملکی صحافت کے حوالے سے انہوں نے ہمارے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی، پھر فوج میں ہمارے مستقبل کے بارے میں کچھ ایسی پیشن گوئیاں فرمائیں جن کے مطابق ہمارا کیریئر تو خاصا تابناک تھا، لیکن فوج کے ساتھ ہم جو کچھ کرنے والے تھے ان کے تصور ہی سے شرافت کانپ جاتی۔ کافی طویل تقریر کے بعد وہ جب واپس آئے تو ہم تو پسینے سے شرابور تھے ہی، باقی کورس کی سٹی بھی گم ہو چکی تھی۔ ہمیں کچھ یاد نہ رہا کہ گزشتہ رات کیا پڑھتے رہے اور اب کیا کہنا ہے۔ نتیجہ پورے پیریڈ کے دوران سوال گندم، جواب چنا کی صورت میں ظاہر ہوتا رہا۔ ہمارے پلاٹون کمانڈر تھے میجر غلام رسول، پنجاب ریجمنٹ کے ایک تیکھے افسر۔ کبھی ان کی بلوری سی آنکھیں مسکرانے لگتیں تو یوں لگتا شفقتوں کی ایک گھٹا امڑ آئی ہے، لیکن وہی چہرہ کیڈٹ کی کسی غلطی پر جذبات سے آری سپاٹ چہرے میں بدلتا تو اچھی بھلی ٹانگوں کے نٹ بولٹ ڈھیلے پڑ جاتے اور کیڈٹ کا خود کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔ پوری پلاٹون ان کے لیے کسی اچھے خوبصورت سے رشتے کی دعائیں کرتی رہتی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دن دیکھتے نہ رات ہر وقت کیڈٹوں کے سروں پر منڈلاتے رہتے۔ صبح سویرے پی ٹی گراؤنڈ سے لے کر سورج چھپنے کے بعد مطالعے کے پیریڈ تک ان کی گھورتی آنکھیں ہمارا پیچھا کرتی رہتیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں ایک موہوم سی امید تھی کہ ان کی نگاہیں بڑھ جائیں گی۔ ہماری دعائیں قبول تو ہوئیں، لیکن ذرا تاخیر سے، جب ہم اکیڈمی چھوڑ چکے تھے اور میجر غلام رسول اپنے یونٹ کو سدھار چکے تھے۔ ہمارے کمپنی کمانڈر تھے میجر سلیم۔ عام طور پر تقاریب کے انتظام و انصرام انہی کے ذمے ہوتے، اور وہ کیڈٹوں کو یوں نصیحت کرتے نظر آتے جیسے دور دراز گاؤں کے کسی پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کچی جماعت کے بچوں کو شہر کی سیر پر لے جانے سے پہلے
ہدایات دے رہے ہوں، دیکھو وہاں گاڑیاں چلتی ہیں بغیر کسی بیل گھوڑے کے، بچوں کو کچل دیتی ہیں، کتار نہیں توڑنی ہے، فٹ پاتھ پر چلنا ہے۔ فٹ پاتھ ہوتی ہے ایک چیز سڑک کے کنارے پیدل چلنے والوں کے لیے، سڑک ہوتی ہے ایک چیز جس پر چلتے ہیں ٹرک، ٹرک ہوتی ہے ایک چیز۔ ہمارے ہی ساتھیوں میں سے کچھ کے تھے پلاٹون کمانڈر میجر ارشد، یہ وہی میجر ارشد ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل ہو کر پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ کوئی لمبی سی بیرل والی توپ آسمان کی طرف منہ اٹھائے کھڑی ہو تو جانے وہ کیوں یاد آ جاتے ہیں۔ یہ بے تحاشا بڑھتا ہوا لمبا سا قد، کھلتی ہوئی رنگت، ہر وقت کیڈٹوں کو تلاش کرتی بھوری بھوری آنکھیں، اور حلق کے نستعلیق خانوں سے گرجتی برستی دہاڑتی ہوئی انگریزی، جیسے 155 ملی میٹر کی کوئی توپ مسلسل یعنی ریپڈ فائر کر رہی ہو۔ خیر سے ستارہ جرأت ہیں، انہیں ایک عجیب قسم کی بیماری ہے کہ مختلف انسانی اعضاء کہ جن کے نام یہاں نہیں دیے جا سکتے ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ناچتے پھرتے رہتے۔ عام گفتگو ہو یا لیکچر، ڈرل سکیئر ہو یا پی ٹی گراؤنڈ، یہ اعضاء ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو پاتے، اور جو ہی وہ کسی کیڈٹ کو کوئی غلطی کرتا پاتے انہی میں سے کوئی عضو اٹھا کر کیڈٹ کے سر پر پٹک دیتے۔ کیڈٹ انہیں دیکھ کر دور سے راستہ بدل لیتے۔ آخری دنوں میں انہیں ایڈجوٹنٹ میجر سروش غنی کا معاون مقرر کر دیا گیا، اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تیاری کی نگرانی ان کی ذمہ داری قرار پائی۔ میجر سروش سپید براق ایسے گھوڑے پر بیٹھے، اس کمپنی سے اس کمپنی اور اس سرے سے اس سرے تک دوڑتے پھرتے، لیکن کیڈٹ قدم اٹھاتے تو سر پیٹ لیتے کہ قدموں کی آواز ملتی نہیں تھی۔ لیکن ادھر میجر ارشد ڈرل سکیئر کے سرے پر نمودار ہوتے، اور ادھر جیسے ہر کیڈٹ کے قدموں اور بازوؤں میں کمپیوٹر فٹ ہو جاتا۔ تب قدموں سے اٹھتی ہوئی ایک ساتھ گونج سن کر ایڈجوٹنٹ کے چہرے پر بشاشت کھل اٹھتی۔ ایک اور پلاٹون کمانڈر تھے میجر اکرام، جانے کہاں سے سڑکیں کاٹتے کاٹتے پی ایم میں پہنچ گئے اور کیڈٹوں کی تراش خراش پر مامور کر دیے گئے۔ خوش ہوتے تو یوں لگتا کہ جیسے کسی منظور شدہ ماخذ یعنی اتھرائز سورس سے شفاف پانی کا خوبصورت جھرنا بہہ رہا ہو، اور بگڑتے تو جیسے ساری ٹینک شکن بارودی سرنگیں بیک وقت پھٹ پڑی ہوں۔ انگریزی پر ظلم کرنا یہ اسے امریکی لہجے میں بولنا ان کا مشغلہ تھا۔ انگریز کمبخت کے اپنے کچھ آداب ہیں، بولتا بھی ہے تو تمہید باندھ کر، بات بات میں معاف فرمائیے یعنی ایکسکیوز می کہنا ان کا شیوا، اس کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا ہنکارا جس کا مطلب کہنے والے کو اپنی بات کہہ لینے کی اجازت ہو۔ لیکن میجر اکرام کے سامنے کوئی از راہ انکساری کہتا معاف فرمائیے تو انہیں اس وقت تک چین نہ آتا جب تک کہ وہ ایک شان سکندری سے یہ نہ کہہ لیتے ایکسکیوزڈ، معاف فرمایا۔ اور کیڈٹ بیچارہ جو جانے کہاں کہاں سے الفاظ اکٹھے کر کے بولنے کی ہمت کر پاتا، یہ غیر متوقع جواب سن کر ایک لمحے کو سٹپٹا کر رہ جاتا۔ ایک اور تھے ہنستے مسکراتے من موہنے سے پلاٹون کمانڈر میجر رسالت۔ یہ جتنے بھی پلاٹون کمانڈروں کا میں نے تعارف کرایا ہے اس میں جو اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ اصطلاحات ہیں جو ان کی اپنی رجمنڈوں سے متعلق ہیں۔ یعنی میجر اکرام چونکہ انجینئر سے ان کا تعلق تھا، انجینئرنگ کے شعبے سے، اس لیے ان کے بارے میں وہی اصطلاحات استعمال کیے ہیں۔ میجر ظفر مصطفیٰ چونکہ آرٹلری کے تھے اور میجر ارشد بھی آرٹلری کے تھے، اس لیے توپوں کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ اور اب یہ جو میجر رسالت ہیں یہ سگنل کور کے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہم نے اصطلاحیں استعمال کی ہیں وہ جو ہیں وہ وہی ہیں جو سگنل کور میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ایک اور تھے ہنستے مسکراتے منموہنے سے پلاٹون کمانڈر میجر رسالت، کبوتروں کی ڈار میں سے تھے، یعنی نام و پیام پہنچانا اور بکھرے ہوں کے درمیان ربط قائم رکھنا ان کی بنیادی ذمہ داری۔ پی ایم اے میں پلاٹون کمانڈروں کا کام
خاصا کٹھن ہوتا ہے کہ کیڈٹ شہری زندگی کی آسائشیں چھوڑ کر آتے ہیں، انہیں جسمانی مشقتوں کی کٹھالی میں پگھلا کر تنومند سپاہیوں میں بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کیڈٹوں کے ساتھ پلاٹون کمانڈروں کو بھی گرما کی دوپہریں، آگ اگلتے سورج کے نیچے اور سرما کی راتیں تاریک قبرستانوں میں گزارنا ہوتی ہیں۔ ایسے میں مسکراہٹوں کو تابندگی اور حوصلوں کو دوام بخشنا بڑے لوگوں کا کام ہے، اور رسالت انہی میں سے تھے۔ ہنستی مسکراتی روشن آنکھیں، فراخ پیشانی پر بکھرے سیاہ بال، کشادہ چہرہ مسکراہٹ لیے ہوئے، پاکیزہ گفتگو، نرمی اور درستگی کا حسین امتزاج۔ ایک بار کسی مشق کے دوران ایک کیڈٹ سے رائفل کا میگزین گم ہو گیا۔ اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب ہم ساری رات چلنے کے بعد میلوں دور تک کسی اور مشق کے لیے ڈیرے ڈال چکے تھے۔ ٹم کمانڈر میجر ظفر مصطفیٰ کو خبر ہوئی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے اس پوری پلاٹون کا راشن پانی بند کر دیا جس سے کیڈٹ متعلق تھا، اور لرزا دینے والی دھمکیوں کے دوران حکم دیا کہ میگزین ہر قیمت پر تلاش کیا جائے۔ میجر رسالت تلاش پارٹی کے انچارج مقرر ہوئے۔ واقعہ دھماکہ خیز تھا، ہر طرف ایک دہشت، کیڈٹوں کی رنگتیں اڑی ہوئیں، لیکن رسالت پرسکون پرامن طریقے سے ایک درخت سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان سے کیڈٹوں کو سمجھا رہے تھے کہ میگزین کیوں کر تلاش کیا جائے۔ ہدایات دے کر انہوں نے ہمیں بسوں میں سوار کروا کے آگے بھیج دیا۔ چند میل تک ہم بسوں پر سوار رہے، پھر اتر کر چاروں طرف پھیل گئے، بنجر زمین کو گھورتے اسی جگہ پہنچے جہاں پہلے مورچہ بند تھے۔ جاتے ہوئے خندقیں بھر گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ میگزین نیچے نہ رہ گیا ہو، مورچے کھودے جائیں۔ تجویز جان لیوا تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک مورچہ کھودنا شروع کیا اور ذہن نصیب کہ پہلے ہی مورچے سے میگزین برآمد ہو گیا۔ کھوئی ہوئی چیز مل جانے پر ایسی خوشی اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ جب سراسیم کی رخصت ہوئی اور سکون و اطمینان انگ انگ میں سما گیا تو دیکھا کہ ڈھلتے سورج کی کرنوں میں تپش باقی نہیں رہی۔ نرم نرم ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سایہ دار درختوں کے پتے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور قریبی تالاب پر سے گزر کر آتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے خوشگوار احساسات کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ جانے کتنی راتوں کے جاگے ہوئے تھے۔ ایسے موقع تو اللہ دے اور بندہ لے۔ فیصلہ ہوا گھڑی دو گھڑی آرام کر لیں تو چلے۔ ایک کیڈٹ کو سنتری کھڑا کیا اور باقی سب پاؤں پسار ایک دوسرے کے پہلوؤں میں ڈھیر ہو گئے۔ ابھی غنودگی نے رنگ جمائے ہی تھا کہ سنتری کیڈٹ کی گھبرائی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ وہ کسی فوجی جیپ کی آمد کی خبر دے رہا تھا۔ نیند نے پلکوں میں اس قدر حلاوت گھول رکھی تھی کہ آنکھیں کھولے نہ کھلتی تھیں۔ نتیجتاً اٹھتے اٹھتے جیپ سر پر آ پہنچی اور اس میں سے برآمد ہوئے میجر رسالت۔ انہیں فوراً میگزین مل جانے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اس کے باوجود واپسی کی بجائے پڑھ کر سو رہنا ایک جرم تھا۔ کوئی اور ہوتا تو گرج چمک کے ساتھ گالیاں پڑنے کا امکان بھی تھا، لیکن انہوں نے مسکراہٹوں کے پھول بکھیر دیے۔ پتہ چلا ہمارے لیے ایک بڑے سے تھرمس میں گرم گرم چائے اور مزیدار کیک لے کر آئیں۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ مزید ٹھہرنا بددیانتی نظر آئی۔ سچائی کی چسکیاں لینے کے بعد ہم واپس روانہ ہو گئے۔ یہ سوچ کر ہول اٹھتا تھا کہ اتنے میل مارچ کرنے کے بعد رات کو پھر کہیں سنتری نہ بنا دیے جائیں یا کسی گشتی دستے کے ساتھ روانہ کر دیے جائیں، لیکن کیمپ پہنچنے پر پتہ چلا کہ میجر رسالت نے تلاش پارٹی کی تمام ڈیوٹیاں معاف کروا رکھی تھیں۔ پی ایم اے کی وہ دنیا جب زندگی نے سارا کٹھور پن کیڈٹوں پر اگل دیا تھا۔ یادوں کے دریچے سے میجر رسالت کا دمکتا ہوا چہرہ
آج بھی ان کے حسن سلوک کی یاد دلاتا ہے تو روئیں روئیں سے تحسین کی صدا بلند ہوتی۔ کیپٹن عزیز انگلش کے انسٹرکٹر تھے۔ کھیلتی ہوئی رنگت اور ہونٹوں پر کھیلتی ایک سدا بہار مسکراہٹ، سراپا شفقت، شفاف چہرہ، جس کی زبان آلودگیوں سے پاک تھی، بولتے تو یوں لگتا جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، باتیں کرتے تو یوں لگتا جیسے کانوں میں رس گل رہا ہو اور شیرینی بٹ رہی ہو، زبان پر مٹھاس کے ذائقے محسوس ہوتے۔ کیا اسمارٹ سے افسر تھے، کیڈٹ کے روپ میں کتنے معصوم رہے ہوں گے۔ ہمیں اس اندھے سینئر پر بہت غصہ آیا کرتا جو انہیں ایک انڈر ویئر میں گرتی برف میں کھڑا کر کے بھول گیا تھا۔ وہ کمبخت تو خود لحاظ میں میٹھی میٹھی نیند کے مزے لیتا رہا اور جونیئر کیڈٹ عزیز باہر برف میں ٹھٹرتا رہا تاں کہ کسی اور سینئر نے ان کی خلاصی کروائی۔ صوبیدار میجر عجائب خان۔ پی ایم اے میں ڈرل کے لیے معمور صوبیدار میجر اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے۔ ہر سال سینکڑوں کیڈٹ اس کے ہاتھوں افسروں میں بدلتے ہیں۔ ہر پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر لہلہاتے کیڈٹوں کی ایک فصل کی فصل صوبیدار میجر ایڈجوٹنٹ کے حوالے کرتا ہے۔ سیکنڈ پاکستان بٹالین حاضر ہے سر۔ ہم نے جب بھی یہ الفاظ سنے دل میں صوبیدار میجر کی عظمت کے نقوش گہرے ہو گئے۔ ان الفاظ میں اس کسان کی ساری جانفشانی شامل ہے جس نے جاڑوں کی راتوں اور جیٹھ کی دوپہروں کا خیال کیے بغیر فصلوں کی آبیاری کی ہو۔ ان میں دہقان کا وہ فخر و غرور بھی شامل ہے جو ہرے بھرے کھلیانوں کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر چمکتا ہے، اور اس مظاہرے کا وہ سارا اعتماد، احترام اور عقیدت بھی جو وفاؤں کی لاج رکھنے پر مالک اور مزارع کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ ہماری بٹالین کے صوبیدار میجر تھے سگنلز کور کے عجائب خان۔ ہر وقت کمان کی طرح تنے ہوئے، دبلا پتلا سا جسم اور نکلتا ہوا قد، کوہر آلود صبحوں کے دھندلکوں میں ان کی آواز فضاؤں کا سینہ چیرتی دور دور تک اس بات کا اعلان کرتی کہ ایس ایم عجائب خان پریڈ لے رہے ہیں، اور جب وہ پریڈ ایڈجوٹنٹ کے حوالے کرتے تو برف کے سناٹوں میں دراتی پھناتی ان کی مرتعش گونج سن کر ایبٹ آباد میں نیند کے متوالے کروٹیں بدلتے ہوئے کہتے 7 بج گئے کیا؟ خدا جانے سچ ہے یا جھوٹ۔ سنا ہے ایک مرتبہ گرد و بارہ کے طوفان سے ٹیلی فون خراب ہو گئے۔ پی ایم اے کے کمانڈنٹ نے جی ایچ کیو سے ضروری بات کرنا تھی۔ صوبیدار میجر عجائب خان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ڈرل اسکیئر میں کھڑا کر کے پیغام ان کے ہاتھ میں دیا گیا اور انہوں نے پنڈی کی طرف منہ کر کے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جی ایچ کیو میں یہ پیغام 100% درستگی کے ساتھ وصول ہوا۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کیڈٹ افسر بن جانے کے کچھ عرصے بعد پی ایم اے میں پوسٹ ہو جاتے ہیں۔ رینک کا تقاضا ہے۔ صوبیدار میجر انہیں سلوٹ تو کرتا ہے لیکن اس کے انداز سے استاد کا بڑا پن، شفقت اور کرختگی رخصت نہیں ہو پاتی۔ ایک بار یوں ہوا کہ ایک صوبیدار میجر نے پریڈ ایڈجوٹنٹ کے حوالے کرنا تھی۔ یہ ایڈجوٹنٹ کیڈٹ کے روپ میں اسی ایس ایم کے ہاتھوں پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے پوری بٹالین کو ترتیب سے کھڑا کیا، پھر ہوشیار کیا اور ساکت رہنے کا حکم دے کر ایڈجوٹنٹ کی طرف گھوم گئے۔ سلیوٹ کیا۔ ایڈجوٹنٹ کے جوابی سلیوٹ میں وہ پھرتی اور چستی نہ تھی جس کا تقاضا ڈرل اسکیئر میں ہر کیڈٹ سے ہوتا آیا۔ صوبیدار میجر کی گویا عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، اس کی قیمتی متاع برباد ہو گئی، تاج محل مسمار ہو گیا۔ یہ جیسے کسی نے زناتے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ اس کی نظروں سے ایڈجوٹنٹ کے شانوں پر چمکتا چاند ستارہ اوجھل ہو گیا اور میجر صاحب کیڈٹ میں بدل گئے۔
ایس ایم نے چلاتے ہوئے کہا، صاحب یہ سکھایا تھا ہم نے آپ کو، یہ سلیوٹ لیا ہے آپ نے، غلط، دوبارہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی صوبیدار میجر اپنی اڑیوں پر گھوم گیا، بٹالین کو آسان باش کروایا اور پریڈ حوالے کرنے کا سارا عمل دہرایا۔ یہ استاد کا مرتبہ تھا، عرق ریزی کا ناز تھا، جاں فشانی کا غرور تھا۔ ایڈجوٹنٹ نے اس بار سلیوٹ لیا تو اس کے جسم میں بجلیوں کی سی پھرتی اور شعلوں کی سی لپک تھی۔ اسٹاف رحمان پنجاب ریجمنٹ کا ایک لمبا تڑنگا نوجوان حوالدار، جسے ہم اسٹاف رحمان کہا کرتے۔ صبح سویرے ہم تیار ہوتے تو پیریڈ کی مناسبت سے لباس تو مختلف ہوتے، پی ٹی کٹ، ڈانگری یا پتلون قمیض، لیکن پیروں پر ہمیشہ بڑے فوجی جوتے ڈانٹنے پڑتے کہ منہ اندھیرے پریڈ شروع ہونے سے بہت پہلے ہمیں خود کو اسٹاف رحمان کے حوالے کرنا ہوتا تھا، جس کے ذہن میں کیڈٹوں کا ڈرل کے علاوہ کسی اور حرکت میں مصروف رہنا تضییع اوقات تھا، اور ڈرل کے لیے سب سے ضروری چیز بھاری بھرکم جوتے ہوتے تھے، جن کی چٹاخ پٹاخ آوازوں کو سنے بغیر اسٹاف رحمان کے بقول آفتاب طلوع ہی نہیں ہو سکتا۔ انہیں چند سیکنڈ بھی مل جاتے تو اس میں ڈرل کرائے بغیر نہ چھوڑتے۔ ہم کمپنی سے باہر نکلتے تو اسٹاف رحمان ہمارا منتظر ہوتا، میس جاتے تو وہ ہمیں جلدی آنے کی تلقین کرتا، واپسی پر دیر سے آنے پر لال پیلا ہوتا اور تھم کی مشق کرا کرا کے سارا ناشتہ یا کھانا چند منٹوں میں ہضم کروا دیتا۔ کلاس سے نکلتے تو وہ جلدی سے ہمیں فالن کر لیتا، کلاس کو جانا ہوتا تو وہ ڈرل کرائے ہوئے لے کر جاتا۔ غرض اسٹاف رحمان ہر وقت سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہتا۔ اسٹاف قربان ہوا اور ربڑ سے بنے ہوئے اسٹاف قربان کو پی ٹی کٹ کے علاوہ کسی اور وردی میں دیکھا نہیں گیا۔ پی ٹی کے تمام اسٹاف واٹر بال کی طرح ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے، تیز، چست و چالاک، ہر وقت پی ٹی گراؤنڈ میں اڑتے پھرتے ہیں اور اپنے ساتھ کیڈٹوں کو بھی مائل پرواز رکھتے ہیں۔ اسٹاف قربان کے نزدیک تو ویسے بھی پی ٹی پیریڈ میں کیڈٹ کا لمحے کے کسی ہزارویں حصے کے لیے ساکت ہو جانا بھی جرم تھا۔ پورا پیریڈ وہ ہمیں کسی درخت کے دائیں طرف سے دوڑاتے، بائیں طرف سے واپس منگواتے، کئی بار 10 دفعہ گھٹنے چھاتی سے لگواتے، اور اس کے لیے ہمیں سینہ گھٹنوں کی طرف نہیں لے جانا ہوتا تھا، زمین کو چھوڑتے ہوئے اچھل کر گھٹنوں کو چھاتی سے لگانا ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں یوں لگتا جیسے بہت سے گھوڑے دولتیاں جھاڑ رہے ہوں۔ جب ہم بہت تھک جاتے اور وقفے کے لیے کہتے تو اسٹاف قربان ہمیں آن دی ہینڈز ڈاؤن کروا دیتے۔ برف باری کے دنوں میں آرام کے یہ لمحے خاصے طویل ہو جاتے، برف پر رکھے کیڈٹوں کے ہاتھ سن ہو جاتے، سردی کے باوجود ان کی پیشانیاں عرق آلود ہو جاتی۔ وہ پکارتے، اسٹاف 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 قربان، لیکن اسٹاف قربان کی خاموشیاں اس وقت ٹوٹتیں جب کیڈٹوں کے جسم ٹوٹ رہے ہوتے، سارا خون چہرے پر سمٹ آتا اور ہاتھ سن ہو کر رہ جاتے۔ یہ تھے ہمارے اساتذہ کرام۔